السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل آفت کے بارے میں، جس میں لائبہ خان آپ کو نیگیٹو رول میں نظر آئیں گی اور پورے ڈرامے میں تباہیاں مچاتی ہوئی لائبہ خان آپ کو پچھلے ڈرامے کفارہ سے بہت زیادہ مختلف لگیں گی، کیونکہ ڈرامے میں لائبہ خان بہت زیادہ ماڈرن نظر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہیرو ہیں علی عباس۔ لائبہ خان کا ڈرامے میں نام ہے وریشہ اور علی عباس کا نام ہے ڈرامے میں وہاج۔ وہاج مہر النساء اور مختار کا بیٹا ہے، جبکہ وریشہ اس کے چچا کی بیٹی ہے جس کے پیرنٹس کا نام ہے مہک اور رضا۔ اب مہر النساء، رضا اور مختار تینوں ہی بہت زیادہ اچھے انسان ہیں۔ مہر النساء ایک خدمت گزار بہو ہے جو اپنے ساس سسر کی دل سے خدمت اور محبت کرتی ہے اور گھر کے سارے کام اس نے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسکون سے پرسکون گھر میں بھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس نے گھر کا سکون برباد کرنا ہوتا ہے، تو یہاں وریشہ کی ماں کو تیز ترار اور گھر میں ایک پھوٹ ڈلوانے والی عورت بنایا ہوا ہے، جس نے وریشہ کے باپ سے شادی صرف دولت کی وجہ سے کی تھی، ورنہ اس کا چکر محمود صاحب سے چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محمود صاحب رضا مختار کے آفس میں ہی کام کرتے ہیں۔ گھر کے راز مہک سے اگلوانا اور آفس کے راز مہک کو دینا محمود صاحب کا فیورٹ پیشہ ہے۔ اب رضا صاحب کو اپنی بیوی یعنی مہک پہ کئی بار شک تو ہوا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ چھپا بھی رہی ہے اور اس کا باہر کسی سے چکر بھی ہے، لیکن مہک کبھی پکڑ میں نہیں آتی۔ لیکن رضا جب بھی اپنے اس اندیشے کا ذکر کرتا ہے تو مہک پورے گھر میں ایک واویلا مچا دیتی ہے، اور مختار چونکہ ایک شریف النفس انسان ہے، گھر میں شور شرابہ، ہنگامہ، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے مہک کی ہر بار غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب مہک سارا دن گھر میں بیٹھی روٹیاں توڑتی اور مہر النساء سارے گھر کا کام کرتی ہیں۔ اب لائبہ خان یعنی وریشہ کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ ایک بہت معصوم بچی ہے، لیکن چونکہ اس کی ماں ایک نیگیٹو عورت ہے تو وہ اپنی نیگیٹیوٹی آہستہ آہستہ وریشہ کے دماغ میں بھی فیڈ کر دے گی، جیسے کہ اس کے دماغ میں یہ بٹھانا کہ چونکہ وہاج ایک لڑکا ہے تو بی جان یعنی تمہاری دادی اور دادا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسے زیادہ وقت دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ بی جان کو سارے بچوں سے ایکولی پیار ہے، لیکن چونکہ مہک خود نیگیٹو ہے اور اس نے بیٹی کو وہی سکھانا شروع کر دیا ہے اور وریشہ کو اپنے خاندان کے خلاف کرنا ہے، اس لیے وہ مسلسل وریشہ کے دماغ میں مسلسل ایسی باتیں ڈالتی جاتی ہے جس کی وجہ سے وریشہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے ایک طوفانی لڑکی بنتی جاتی ہے، جسے اپنے ارد گرد رشتوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کی وہ بالکل سائیکو لڑکی ہو جاتی ہے جسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور غصے میں وہ بالکل نہیں دیکھتی کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے اور اس کے سامنے کون کھڑا ہے، بس وہ فوراً توڑ پھوڑ پہ اتر آتی ہے اور ہر چیز تہس نہس کر دیتی ہے۔ اب ناظرین، وہاج اور وریشہ کی ایک پھوپھو بھی ہیں شیریں، جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ہے شفا جو کہ وہاج اور وریشہ کی ہم عمر ہے۔ اب شیریں جن کے ہسبینڈ کے آؤٹ آف کنٹری بزنس میں کرائسس آتے ہیں تو شیریں کو اپنے ملک میں واپس آنا پڑتا ہے پاکستان میں، تو وہ اپنے بڑے بھائی مختار سے بات کرتی ہے کہ اگر اس کے ہسبینڈ ظفر کو بھی اگر اپنے بزنس میں شامل کر لیں تو اس طرح سے ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ مختار وریشہ کے فادر رضا کا جو پروجیکٹ ہے اس سے پوچھ کے اس کی رضامندی سے ظفر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ بات مہک کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی ہے، اور یہ بات بھی اسے محمود سے پتہ چلتی ہے جو کہ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ اب جب وہ اس بات پہ رضا سے لڑتی ہے تو رضا حیران ہوتا ہے کہ تمہیں آفس کی بات کیسے پتہ چلی اور تمہیں آفس کی خبریں دیتا کون ہے آخر۔ بہرحال محمود مہک سے کہتا ہے کہ اب تو شیریں بھی واپس آ چکی ہے، ابھی تو مختار نے رضا سے لے کر اس کا پروجیکٹ ہی ظفر کے حوالے کیا ہے، یہ نہ ہو کہ جو پراپرٹی رضا کے نام ہے وہ بھی کل کو ظفر کے نام لگا دیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم رضا کو کنونس کرو کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ سب تمہارے نام لگا دے۔ دیکھو نا، مختار نے مہر النساء کے نام اتنا کچھ لگایا رکھا ہے، لیکن رضا نے تمہارے نام کچھ بھی نہیں لگایا۔ اب مہک یہ سوچتی ہے کہ رضا سے کچھ نہ کچھ اپنے نام لگوانے کے لیے شیریں اور اس کی فیملی کو سب سے پہلے گھر سے نکالنا ہوگا،
اس کام کے لیے وہ خود تو شیریں کو دن رات تانے دیتی ہی ہے اور شفا کے پیچھے وریشا کو لگا دیتی ہے کہ اسے اتنا تنگ کرو کہ وہ بچی اپنے والدین سے کہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ اب مہک رضا سے لڑتی ہے کہ آپ نے میرے نام کوئی چیز نہیں لگائی ہے اور لڑائی اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ مہک ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو اس کی ماں اپنی بیٹی کی کم عقلی پہ افسوس کرتے ہوئے اسے سمجھاتی ہے کہ اگر مرد اپنی کوئی بات منوانی ہے نا تو اس سے صرف اور صرف محبت سے بات کرو اور اس کے آگے پیچھے پھرو۔ اپنی جیٹھانی کو ہی دیکھ لو کس طرح وہ اپنے شوہر کے آگے پیچھے پھرتی ہیں اور اپنے ساس سسر کی کتنی زیادہ خدمت کرتی ہے، اور انہی خدمتوں کی وجہ سے اس نے اپنے شوہر مختار سے نہ جانے کیا کچھ اپنے نام لگوا لیا ہوگا، اور ایک تم ہو کہ ہر وقت رضا سے جھگڑا کرتی رہتی ہو، چرب زبانی دکھاتی ہو اور اس کا کوئی کام نہیں کرتی ہو۔ مہک اپنی ماں کی بات سمجھ جاتی ہے کہ اب مجھے ایکٹنگ کرنی ہوگی رضا کے ساتھ کہ میں آپ کی بہت کیئر کرتی ہوں اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ رضا سے کچھ نکلوانے کا یہی طریقہ کار ہے، ایک بار میں اسے کافی زیادہ دولت اور کافی زیادہ بینک بیلنس اپنے نام لگوا لوں تو پھر اس سے طلاق لے کر محمود سے شادی کر لوں گی۔ دوسری طرف مہک کی بیٹی وریشا بھی اپنے کاموں پر لگ جاتی ہے اور شفا کے پاس جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ اس سے چھین لیتی ہے۔ پہلے فراک چھین لیتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ایک بہت خوبصورت پینٹنگ کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہ ہاتھ جب دیکھتا ہے تو کہہ ہی دیتا ہے کہ تم شفا سے بہت کچھ چھین چکی ہو، پہلے تم اس کی فراک چھین چکی ہو، یہ پینٹنگ شفا کی فیوریٹ ہے، یہ میں تمہیں اس سے نہیں لینے دوں گا۔ وریشا دیکھتی ہے جب کہ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تو کمرے میں جاتی ہے اور اس کی وہ پینٹنگ پھاڑ دیتی ہے۔ اب شفا جب دیکھتی ہے کہ اس کی پینٹنگ پھٹی پڑی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے رونے پر جب گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ میری وہ پینٹنگ جو وریشا مجھ سے مانگ رہی تھی، اس نے مجھ سے مانگی تھی، میں نے جب اسے نہیں دی تو اس نے وہ پھاڑ دی۔ اب شیریں جب شفا کو روتے دیکھتی ہے تو رضا کو سمجھاتی ہے کہ وہ وریشا کو سمجھائے، دونوں بچیاں ہم عمر ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں میں آپس میں اچھی دوستی ہو جائے۔ اب مہک جب یہ سنتی ہے تو غصے سے چلانا شروع کر دیتی ہے کہ واہ، بڑا سکھا سمجھا کے لے کے آئی ہیں آپ اپنی بیٹی کو، یہاں پر میری بیٹی وریشا تو ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے جس کے باپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ ایک جھٹکے میں آپ لوگوں کے نام کر دیا۔ اس کی بیٹی بھلا اتنی سی ڈرائنگ لے کر کیا کرے گی؟ اور بہت مغرور ہو کے شیریں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتی ہے کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں۔ رضا تو جب اپنی بہن کو اس طرح ذلیل ہوتے دیکھتا ہے اپنی بیوی کا ہاتھوں تو مہک کو سنا ہی دیتا ہے کہ تم مہرونسا بھابھی اور بیجان سے تو بہت بار بدتمیزی کر چکی ہو، لیکن اگر میری بہن شیریں سے بدتمیزی کی تو یاد رکھنا وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ تو ناظرین آگے چل کے دکھایا جائے گا کہ مہک کے روز روز کے ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے رضا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا تاکہ اپنی بیوی کو کہیں اور لے جا سکے، اس لیے کہ گھر کا سکون مزید برباد نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد مہک ہی کی وجہ سے رضا کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوگا اور رضا موقع پر ہی جاں بحق ہو جائے گا۔ پھر جب وریشا بڑی ہو جائے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ددحال تو بہت زیادہ امیر ہے اور شاہانہ زندگی گزارتا ہے، تو اپنی ماں سے کہے گی کہ ہم اتنی غریبی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں جبکہ بابا کے سبھی رشتہ دار اتنا اچھا رہتے ہیں۔ تو مہک اس پلاننگ کے ساتھ کہ میں وریشا کو اس گھر کی بہو بنا کر اس پوری دولت جائیداد پر قبضہ کروں گی، ایک دفعہ پھر مجبور اور بے بس بن کے گھر آئے گی۔ بیجان جو کہ بہت زیادہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کی نشانی کو ایک دفعہ پھر دل سے لگا لیں گی۔ اب وحاج اور شفا جن کا لو افیئر چل رہا ہوگا جلدی ان کی شادی ہونے والی ہوگی۔ مہک اب وریشا سے کہے گی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے قدم اس گھر میں جمے رہیں اور ان ساری چیزوں پہ ہمارا قبضہ ہو تو وحاج کو قابو میں کرو، اور وحاج کی شادی شفا نہیں بلکہ تم سے ہونی چاہیے۔ وریشا کہے گی کہ میں وحاج سے محبت ہی نہیں کرتی، تو مہک کہے گی کہ میں نے تمہیں محبت کرنے کے لیے نہیں شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو ناظرین آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔